اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قواعد کے سلسلے میں آج ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے. حروف مدہ. حروف مدہ وہ حروف ہیں جن کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، جن کو طویل کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مدہ کے معنی ہے کھینچنا. تو حروف مدہ کس طرح پڑھے جائیں گے؟ کھینچ کر پڑھے جائیں گے، طویل کر کے پڑھے جائیں گے. اور ان کی مقدار کتنی ہوگی؟ مطلب کھینچنے کا ایک جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کھینچنے کا دورانیہ کتنا ہے. یہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ اس کو کھینچ لیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھیے گا 2 الف کے برابر. جتنی دیر میں آپ 2 الف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا 2 حرکت جیسے با زبر با، اور جب ہم حروف مدہ کی ادائیگی کریں گے تو اس میں ہم اس کو ڈبل کر دیں گے با. ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کتنے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں اور پھر ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو ساکن اور یا ساکن. الف، واو ساکن اور یا ساکن. اچھا، اب الف سے پہلے کیا ہے تو حروف مدہ ہے؟ الف سے پہلے زبر یعنی فتحہ. الف سے پہلے جو بھی حرف آ رہا ہے اگر اس کے اوپر زبر یعنی فتحہ ہے تو یہ حروف مدہ کہلائے گا، اور ان کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مثال کے طور پر با الف زبر با. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا با زبر با، اور یہ کیا ہے؟ با. اسی طرح واو ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ جو یہ واو ساکن ہے تو یاد رکھیے گا واو ساکن سے پہلے پیش یعنی ضمہ. واو ساکن سے پہلے پیش یعنی ضمہ آنے کی صورت میں یہ حروف مدہ ہے، اور اس کو بھی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کیا جائے گا. جیسے با واو پیش بو. ہم نے پہلے پڑھا تھا با پیش بو، لیکن آگے واو ساکن آ گیا ہے تو اب ہم اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے. اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے یا ساکن. یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی صورت میں، یا ساکن سے پہلے زیر یعنی کسرہ آنے کی صورت میں اس کو 2 الف یا 2 حرکت کے برابر طویل کر کے ادا کیا جاتا ہے. پڑھ کے بتا رہی ہوں میں، غور کیجئے گا.
با یا زیر بی، اور ہم نے صرف زیر کی ادائیگی دیکھی تھی، با زیر بی اور با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی ساری چیزیں یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے، تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ جس طرح ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا تھا، تو حروف مدہ بھی اسی کی دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی حرکات ہم نے پڑھی تھی نا کہ جب زبر سیدھا الف کی طرح نظر آئے تو اس کو ہم نے 2 الف کے برابر طویل کرنا ہے، 2 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے حروف مدہ کے لیے بھی یہی بات کی۔ اسی طرح زیر کی بات کرتے، جب میں نے کہا کہ زیر بالکل سیدھا ہے، اسٹریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ہم نے 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے بی۔ اسی طرح حروف مدہ، جب یا ساکن سے پہلے زیر تو اسے بھی 2 حرکت کے برابر پڑھنا ہے، بی۔ اور پھر ہم نے پیش دیکھا، کھڑا الٹا پیش دیکھا ہم نے کہ وہ جب پڑھیں گے تو 2 الف 2 حرکت کے برابر طویل کر کے پڑھنا ہے، اور حروف مدہ کا بھی سیم یہی قاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ لیجئے گا کہ صرف لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ جب الف آ جائے اس سے پہلے زبر ہے تو کس کے برابر ہے؟ کھڑے زبر کے برابر ہے، اور جب واو سے پہلے پیش آ جائے تو یہ کس کے برابر ہے؟ الٹے پیش کے برابر ہے، اور یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو یہ کھڑے زیر کے برابر ہے۔ صرف لکھنے کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں الف نہیں لگایا جاتا یا جو ہے نہیں آ رہا تو وہاں کھینچنا ہے تو کھڑا زبر لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں یا ساکن نہیں لگائی جاتی وہاں کھڑا زیر آ جاتا ہے، اور جہاں واو ساکن نہیں لگا سکتے، نہیں آ رہی اور کھینچنے تو پھر الٹا پیش لگا دیتے ہیں۔ دونوں کو پڑھنے کا طریقہ بالکل ایک ہی ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے۔ تو اپنی مشق جاری رکھیے گا، اور مشق کے دوران اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو کھینچ رہے ہوں، طویل کر رہے ہوں، تو اس کی ادائیگی میں لہر بالکل نہیں آنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با سیدھا، اور اگر لہر آئے گی با، یہ والا لہجہ تو بالکل غلط ہے۔ اگر آپ اس لہجے کے ساتھ مشق کریں گے تو سمجھیں کہ آپ اپنی محنت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی لہجہ اٹھانا ہے، با، بی، بو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح پڑھیں، با، بی، بو، اس طرح یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ نے اپنی آواز کا دورانیہ تینوں حروف میں برابر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ با، بی، بو، آپ نے تینوں کی مقدار برابر رکھنی ہے، اور لہر بالکل نہیں آنی چاہیے۔ آپ اس طرح سے اپنی مشق جاری رکھیے گا، بہت جلد آپ کی غلطیاں دور ہونے والی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔